جن موضوعات پہ کام کرتے ہوئے 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ جنوبی پنجاب ہر لحاظ سے بڑا زرخیز علاقہ ہے، لیکن پسماندہ علاقہ ہے، اور اسپیشلی گراؤنڈز کے معاملے میں ہم لوگ بڑے ان لکی رہے۔ لیکن ایک جو اعزاز ہمارے پاس رہا جنوبی پنجاب میں وہ یہ تھا کہ سب سے پہلا ٹیسٹ پاکستان کی تاریخ کا بہاولپور میں کھیلا گیا، ڈرنک اسٹیڈیم میں، اور وہاں سے ہماری کرکٹ کی ابتدا ہوئی۔ ہمارا جنوبی پنجاب پہلے ایک ہی ریجن ہوتا تھا، ملتان ریجن، اور اس میں 14 اضلاع آتے تھے، جو کہ آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شاید پاکستان کا دوسرے نمبر کا بڑا ریجن اس وقت تھا۔ اب جو ہے وہ سینٹرل پنجاب ہے، 5.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور 4.5 پونے 5 کروڑ کی آبادی پہ ایک ٹیم ہے فرسٹ کلاس کی۔ گراؤنڈز ہمارے پاس اب کافی ہیں، بہاولپور میں گراؤنڈز ہیں، رحیم خان میں الحمدللہ 3 گراؤنڈ ہیں، لیا میں بہت اچھا گراؤنڈ ہے، راجن پور میں ایک اسٹیڈیم بن رہا ہے بہت اچھا، جو پچھلی حکومتوں نے ایک ڈیولپمنٹ کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایون کہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، صادقآباد میں ہمارا ایک گراؤنڈ ہے، وہاں پہ لائٹس لگنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں، راجن پور میں ایک گراؤنڈ بن رہا ہے جامپور تحصیل میں، وہاں پہ، اور اسی طرح بہاول نگر میں ہمارا ایک اسٹیڈیم ہے، وہاں پہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ رات کی کرکٹ ہوتی ہے۔ عارف والا میں ایک گراؤنڈ ہے ہمارے پاس، پھر آگے آ جائیں تو مظفر گڑھ میں گراؤنڈ ہے ہمارے پاس، اسی طرح بہاولپور میں ہمارے پاس انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، ہمارے پاس کافی بہتر ہے۔ یہاں پہ ہمارے رحیم خان میں فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی رہی، بہاولپور میں فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی رہی، اور اسی طرح آگے ملتان تو ایک بڑا سینٹر ہے جس طرح آپ کو پتا ہے۔ تو انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہمارے پاس بہت بہت کام، ہم دوست نے، سب لوگوں نے مل کر، آرگنائزرز نے بڑا کام کیا ہے یہاں پہ جنوبی پنجاب میں۔ یہاں پہ ہمارے پاس بڑے بہترین گراؤنڈ ہیں، ایون اکاڑا میں بڑا اچھا گراؤنڈ ہے، سائیوال میں، خانوال، ہر شہر میں بڑے اچھے ہمارے یہاں پہ میچز ہوتے ہیں، پراپر کرکٹ ہوتی ہے، اور آرگنائزرز جو ہیں وہ کرکٹ آرگنائزرز اس پہ بڑا کام کرتے ہیں۔ آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ مسعود انوار صاحب خانوال سے، محمد زاہد بہاولپور سے، محمد الطاف بہاولپور سے، عمران عادل بہاولپور سے، مرتضیٰ حسین بہاولپور سے، اور کامران حسین پاکستان کھیلے بعد میں وہ بہاولپور سے، اور فرسٹ کلاس کرکٹرز کی ایک لمبی لائن ہے، طویل فہرست ہے، ایک لمبی لائن ہے جنہوں نے اس علاقے میں اپنی خدمات کرکٹ کے لیے وقف کی ہوئی تھی، اور وہ کرکٹ کھیلتے تھے، اور اس علاقے کا بڑا نام انہوں نے اونچا کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے نام تھے، فاروق شیرہ صاحب تھے جن کا نام پاکستان کے اعلیٰ پائے کے اولمپس میں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک بہاولپور کی ایک بہت بڑی تاریخ تھی، بہاولپور کی ایک بہت بڑی تاریخ۔ تو اب آپ نے مجھ سے بات کی ہے کلب کرکٹ کی، تو حافظ صاحب میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتا دوں کہ میری کرکٹ کا آغاز ہوا 12 سال کی ایج سے، جب میں پہلی دفعہ انڈر 14 کی ٹیم میں میری سلیکشن ہوئی رحیم خان کی ٹیم میں، اور ہم لوگ بہاولپور کھیلنے گئے۔ اس کے بعد آن ورڈ اسکول کرکٹ، کالج کرکٹ، یونیورسٹی کرکٹ، فرسٹ کلاس، نان فرسٹ کلاس، ون ڈے، ساری میں نے کھیلی بھی، کپتانی بھی۔ اب اس کے بعد جب آرگنائزیشنل سیٹ اپ کی طرف میں آیا حافظ صاحب، تو یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ، ماں باپ اس کو اپنے کسی بھی اسکول میں داخل کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو اس کی ابتدا ہوتی ہے ورڈ اے سے، ABC۔ اسی طرح کوئی بھی کرکٹر کسی لیول پہ پہنچ جائے، لیکن اس کی ابتدا کلب کرکٹ سے ہوتی ہے۔ کلب کرکٹ کے بغیر پاکستان میں کوئی کرکٹر نہیں بن سکتا۔ یہ سب جن کے بڑے بڑے کرکٹرز ہیں، جن کے آپ نام لیے، جو آج پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہیں، مشتاق احمد ہیں، انضمام الحق تھے، وقار یونس، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ، میرے بیچ میٹ ہیں، میرے ساتھ کرکٹ کھیلے۔ یہ ملتان سے تھے اور میں بہاولپور سے، ہم لوگ کرکٹ کھیلے۔ تو کلب کرکٹ ہی سب کچھ ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ ایک ایسا فارمیٹ ہے کرکٹ کا جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر پیسے کی غرض کے، بغیر کسی نوکری کے، لوگ اپنے شوق سے ایک ہابی کے طور پر اور ایک مشغلے کے طور پر اور ایک کرکٹ سے محبت کے طور پر اس کو چلا رہے ہیں۔ کسی قسم کا پیسہ نہیں لیا جاتا۔ میں ابھی پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں،
وقار یونس صاحب ان کے کوچ ہوا کرتے تھے, اس وقت ان کے کلب کے آرگنائزر ہوا کرتے تھے صوفی صدیق صاحب, جن کی ایک سائیکلوں کی چھوٹی سی دکان تھی, لیکن ان کا کرکٹ عشق تھا. انتقال کر گیا, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. اسی طرح کلب کرکٹ پاکستان کی کرکٹ کی اے بی سی ڈی ہے. اگر آپ کو کرکٹ کھیلنی ہے تو پھر آپ کو اے بی سی ڈی سے ہی شروع کرنا ہے. اور یہ وہ لوگ کرکٹ آرگنائز کرتے ہیں جن کے پاس نہ کوئی اسپانسرشپس ہیں, نہ ان لوگوں کے پاس پیسے ہیں, نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کرتا ہے. یہ لوگ اپنے شوق کے لیے, اپنی محبت کے لیے, اپنی کرکٹ سے وابستگی کے لیے یہ لوگ اپنے کلبوں کو چلاتے ہیں اور پلیئرز پروڈیوس کرتے ہیں. انڈر 13 کا 2017 میں پہلی دفعہ انڈر 13 کا ٹورنامنٹ ہوا پاکستان کی تاریخ میں ریجن لیول پہ, اور جس کو الحمدللہ بھاولپور ریجن نے جیتا, جو اس بات کی علامت تھی کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے گراس روٹ لیول پہ بچوں کی کرکٹ کا, اور ہم لوگوں نے اس میں کامیابی حاصل کی تھی. اس کے بعد ہمارے بچے انڈر 16, انڈر 19 سینئر ٹیموں میں, ڈپارٹمنٹ میں, اور اسی طرح پاکستان لیول تک بھی ہمارے بچے دستک دے رہے تھے. تو یہ سارا کرکٹ ہی کا اقدام ہے. میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں, میں تنقید نہیں کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایمانداری سے بات یہ کہتا ہوں کہ کلب کرکٹ پہ بات کہتا ہوں, میں تنقید نہیں کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایمانداری سے بات یہ کہتا ہوں کہ کلب کرکٹ پہ اب میٹ آیا ہے, اس نے اتنا بڑا ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے کہ کیوں, وائی. میں اب اگر اپنا کلب چلاؤں گا تو میں کیوں چلاؤں گا, ان کو کیا مطلب ہے. میرا کلب ہے, میری پچ ہے, میں نے گورنمنٹ سے جگہ ہائر کی ہوئی ہے, میں بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں, میں بچوں کو گراؤنڈ میں لے کے آتا ہوں, میں ان کی لک آفٹر کرتا ہوں, اور مجھ پہ یہ پابندی لگائی جائے کہ 2 سال کے بعد طارق صاحب آپ اس کلب کے پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے, تو کیوں میں پھر کیوں آؤں گا کرکٹ میں. میں کس لیے میں کلب کرکٹ کو چلاؤں گا. ایک بڑی سیدھی سی بات ہے نا جی. جی بالکل بالکل. ایسوسیشن, جس ایسوسیشن کو کلب سے اوپر کلب لیول کے لوگ منتخب کریں گے, خیر اب نئے آئین میں تو وہ بھی نہیں منتخب کریں گے, وہ تو غیر منتخب لوگ ایک ایسوسیشن کو منتخب کریں گے, تو اس سارے میں اس کا ٹنور 3 سال کا اور کلب پریزیڈنٹ کا ٹنور 2 سال کا. کس لیے؟ کیا ہمیں اس کے لیے باقاعدہ کو معاوضہ دیا جاتا ہے؟ کیا جو کلب کرکٹ ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی اپنی ہے کہ جس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا, جو انہوں نے بنائے ہیں؟ نہیں, یہ تو کلب جتنے بھی ہیں سارے ہم نے بنائے ہوئے, لوکل آرگنائزرز نے بنائے ہوئے. فیصل آباد میں لوگ ہیں, ملتان میں لوگ ہیں, بھاولپور میں لوگ ہیں, انہوں نے یہ سارے بنائے ہوئے ہیں, ان کے کلبز ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں آج کبھی پڑھ رہا تھا تو تقریباً 240 لوگ, عثمان شنواری آخری ہماری ٹیسٹ کیپ ہے, 240 لوگ ٹیسٹ کرکٹ کھیل چکے ہیں, اور تقریباً 224 لوگ جو ہیں وہ ون ڈے کھیل چکے ہیں. کیا ان 240 لوگوں نے اپنے اپنے کلبوں کو فعال رکھا ہوا ہے؟ نہیں. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان 240 لوگوں نے کیا اپنے کلبوں کو فعال رکھا ہوا ہے؟ اگر ان 240 لوگوں نے اپنے اپنے کلب کو زندہ رکھا ہوتا, فعال رکھتا, تو آج پاکستان میں 240 ماڈل کلبز ہوتے. ٹھیک ہے, جو پی سی بی کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اپنا گراؤنڈ ہو. دیکھیں, ایک آرگنائزر بیچارہ, آج سے آپ 40 سال 45-50 سال پہلے چلے جائیں تو حنیف محمد صاحب کو جو لوگ گراؤنڈ میں لے کے آئے, جو ظہیر آباد صاحب کو گراؤنڈ میں لے کے آئے, جو علی ضیاء صاحب کو, مدثر نظر صاحب کو, اور بڑے لوگ ہیں, بڑے جتنے نام ہیں سارے, وہ بیچارے سکول ماسٹر ہوا کرتے تھے, کوئی محلے کا بابا ہوا کرتا تھا, جو پہلے جا کے پچ صاف کرتا تھا, پھر نیٹ لگاتا تھا, پھر بچوں کو لے کے جاتا تھا, پھر وہاں پہ بچے کھیلا کرتے تھے. لیکن اس وقت کمپٹیشن اتنا اچھا ہوتا تھا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. ڈومیسٹک سٹرکچر ہمارا واقعتاً سٹیو وار نے ٹھیک کہا ہے کہ دنیا میں صرف سٹیو وار نہیں, دنیا کے سارے بڑے کرکٹرز یہ ماننا کرتے تھے کہ سب سے ڈومیسٹک سٹرکچر اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان کا ہے, جس کو انہوں نے بالکل, ہمارے کرکٹ بورڈ کی موجودہ انتظامیہ نے بالکل زیرو پہ لا کے کھڑا کر دیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی سٹرکچر نہیں چینج ہوا, اس سے پہلے کبھی معاملات نہیں, وہ تھوڑی بہت چینجز ہوتی تھی,
इंतजामी चेंजेस होती थी, कभी 12 टीमें हो गई, कभी 16 हो गई, कभी 16 से 18 हो गई, कभी 36 कर दी, कभी 35 हो गई। तो वो लोग थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ सारी क्रिकेट को हाफिज साहब वो चला दिया करते थे। लेकिन इन्होंने आके सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ये 19, अगर आप ईमानदारी से देखें तो ये लोग हमें 1952-53 के साल में लेके चले गए। जब पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हुई, पहला डोमेस्टिक मुकाबला हुआ, पहला साल था 53-54 गालिबन, या 52-53 का साल था। हाफिज साहब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे थे और उसकी 7 टीमें थी, 7। और जब हमारी पॉपुलेशन कोई 3 करोड़ के 3.5 करोड़ के लगभग थी, ठीक है ना जी, और 7 टीमों से आगाज किया। जिस वक्त आगाज हुआ तो 5 उसमें टीमें जो हैं वो रीजनल टीमें थी और 2 उसमें डिपार्टमेंट थे। उस वक्त के लोगों को अंदाजा था कि हम लोग किस खित्ते में रह रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग। अगर आप पाकिस्तान के तब के चेयरमैन को देख लें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, AR कार्नेलियस, उसके बाद अयूब खान साहब भी रहे, और नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदोर साहब। ये वो लोग थे जो जिनको अदराक था कि क्या होगा। उन्होंने खिलाड़ियों की माशी जरूरियात को भी मद्देनजर रखा उस वक्त, और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को उन लोगों ने फरोग उस वक्त भी शुरू हो गया पहली। और आज जब हम 25-24 करोड़ की आबादी पे हैं तो हम 6 टीमों के साथ खेल रहे हैं। जो क्लब क्रिकेट से बात इस तरफ आ गई, बेसिकली क्लब क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए, ना कि उसके लिए मुश्किलात पैदा करनी चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिस्ट्रिक्शन आई है कि जी एक क्लब हो और एक पिच हो। हाफिज साहब आप मुझे मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतने ग्राउंड बनाए हैं रहीम यार खान में? रहीम यार खान में क्या 18, 20 या 25 या 40 अगर क्लब खेलते हैं तो क्या 40 ग्राउंड हैं? क्या आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी किसी लेवल पे क्लब क्रिकेट को कभी हेल्प सपोर्ट किया? कभी क्रिकेट की एक बॉल भी दी इन लोगों ने? फिर ये किस चीज का इस्तेहकाक किस चीज का रखते हैं, ये किस चीज की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं क्लब क्रिकेट के ऊपर? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि क्लब बनाने वाला कोई और है, चलाने वाले वो और लोग हैं, वो आपके साथ उनका राब्ता कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वो लोग अपनी खुशी के लिए, गेम को एक्सपैंड करने के लिए, प्रमोशन ऑफ क्रिकेट और अपने एक शौक के लिए जाती तौर पे वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं। तो फिर आप लोग उन पे इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं, मैं तो नहीं समझ सकता। इससे क्या होगा? क्रिकेट रुक जाएगी एकदम से, आप देख लीजिएगा, लोग क्रिकेट छोड़ के चले जाएंगे। मैं ऑनेस्टली ये सोच रहा हूं कि मैं किस लिए अपना क्लब चलाऊं, मैं किस लिए उस क्लब को प्रमोट करूं? देखिए, हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि उसके बाद आने वाली नस्ल उसकी इज्जत करे। बिल्कुल। मुझे पाकिस्तान का कोई एक ऑर्गेनाइजर हाफिज साहब बता दें जो क्लब क्रिकेट से अर्न करता हो, जो क्लब क्रिकेट से कमा रहा हो, सवाए चंद एक बड़ी एकेडमीज जो बनी हुई हैं, जिनमें लाहौर में, कराची में कुछ शायद होंगी 2-4, जहां पे पैसे लिए जाते हैं। यकीन करें, छोटे पाकिस्तान के 95% सिटीज में वो बच्चे आते हैं जिनके पास शूज भी नहीं होते, जिनके पास सॉक्स नहीं होती। ये क्लब ऑर्गेनाइजर्स उनको शूज लेके देते हैं और क्लब ऑर्गेनाइजर्स ही उनके साथ सारे मामलात को करते हैं, उनके सारे उन बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं, उनके लिए स्कूलिंग का बंदोबस्त करते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड इतनी सख्त शराइत किस लिए? आखिर किस लिए? क्या हम इंग्लैंड में रहते हैं? क्या हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जहां पे 2.5-3 करोड़ की आबादियां, 5-5 करोड़ की आबादियां सारी? यहाँ पे तो 25 करोड़ की आबादी में हम लोग अभी साहब चल रहे हैं। हमें उस लिहाज से सारा कुछ देखना है, हमें उस लिहाज से इन सारे मामलात को देखना है। हमें तो इनकरेज करना चाहिए क्लब के ऑर्गेनाइजर्स को कि आप लोग आए, आगे आए, स्टेप फॉरवर्ड। 3,000 की बजाय 10,000 क्लब बनाए पाकिस्तान में, एक पिच पे 4 क्लब खेलें, उससे क्या फर्क पड़ता है? मिलके 3-3 क्लब एक पिच पे प्रैक्टिस कर लें, उनको इनकरेज कर। नॉन एक्टिव की आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये बताएं। एक डमी क्लब है, मैंने मान लिया कि जी एक डिस्ट्रिक्ट में 4 डमी क्लब हैं, वो सिर्फ टूर्नामेंट खेलते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है जी।
اور جو وہ ٹورنامنٹ آتا ہے وہ لڑکے اکٹھے کر کے لے آتے ہیں وہ تو, اور وہ کرکٹ کھیل. آپ ان پہ خرچہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کو وہ نقصان کیا دے رہے ہیں؟ نقصان صرف یہ دے رہے ہیں کہ جی وہ ڈمی کلب ہے اور ان کے پاس رائٹ آف ووٹ ہے. رائٹ آف ووٹ کس نے ان کو دیا؟ میں نے تو نہیں دیا. ڈسٹرکٹ سے تو آپ لوگوں نے رائٹ آف ووٹ کا جو ایک ڈیسیژن تھا وہ 97 98 میں جب پہلی دفعہ سکروٹنی ہیلڈ ہوئی پورے پاکستان میں, تو اس وقت آپ نے لے لیا تھا. اور ان کو یاد ہوگا, میں ایک بات کرتا ہوں کہ جب ڈسٹرکٹ کے پاس سارے معاملات تھے اپنے کلب کو رجسٹرڈ کرنے کے, اس کو رائٹ آف ووٹ دینے کے, اور اپنے انتخابات کے جو رائٹ تھے وہ ڈویژن کے پاس تھے, تب پاکستان میں بہت بڑے بڑے نام آ رہے تھے, بہت بڑے بڑے نام آ رہے تھے. آپ ان ریکارڈ ساز پلیئرز کو دیکھ لیں اور آج کے پلیئرز کا موازنہ اگر آپ کر لیں تو اس دور کے پلیئرز کی کیپیسٹی کے مطابق آج کے پلیئرز شاید 25% بھی نہیں ہے. بالکل کھلی کتاب ہے سامنے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور وہ لوگ جی, اور وہ لوگ کس طرح آ رہے تھے؟ کیا تب ڈمی کلب نہیں تھے؟ ڈمی کلب سے آپ, میں یہ بات کہتا ہوں, برملا میں اظہار کرتا ہوں کہ ڈمی کلب کو آپ دیتے, آپ کلب کرکٹ کو دیتے کیا ہیں؟ یا تو آپ ان کی تنخواہیں لگا رہے ہیں, یا آپ ان کو مالی امداد کر رہے ہیں, یا آپ ان کو کسی بھی صورت میں اکوپمنٹس میں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. پھر تو آپ کے پاس یہ سوال کا حق ہے طارق صاحب, آپ کا کلب ڈمی ہے اور آپ ہم سے یہ امداد غلط لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں مان لوں گا کہ جی ہاں جی میرا کلب جو ہے وہ, یہ جو کلب جو ہے یہ ایک ڈمی کلب ہے, یہ وہ دوسرا کلب جو ہے جی ایکٹیو ہے, ہم جی ایکٹیو کلب کا حق مار رہے ہیں, ہم آپ سے پیسے لے رہے ہیں. آپ دے کچھ نہیں رہے, آپ ایون پورے ایک سال میں ایک کرکٹ بال نہیں دیتے, تو آپ کس طرح کسی پہ ڈمی کا لیبل لگا سکتے ہیں؟ مجھے یہ بات بتائیں. آپ ڈمی کا, پھر تو جتنے ڈپارٹمنٹ تھے وہ تو سارے ڈمی تھے, وہ تو صرف ٹورنامنٹ کھیلتے تھے, ان کی تو پورا سال پریکٹس کہیں نہیں ہوتی تھی. آپ مجھے بتائیں کون سا پاکستان کا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی پورا سال جس کی پریکٹس ہوتی ہو؟ کہیں پہ نہیں. وہی پلیئرز آ کے اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنی کلبوں میں کھیلتے تھے. پھر تو سارے ڈپارٹمنٹ کو اب ڈمی قرار دے دیں, جو انہوں نے قرار دے کے ان کو بند کر دیا, جو اتنا بڑا ان کا غلط اقدام تھا. ٹھیک ہے, کوئی کلب ڈمی نہیں ہوتا. یہ سب پھیلائی ہوئی باتیں ہیں, یہ سب مبالغہ آ رہی ہے, یہ سب. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, میرے ساتھ آپ مناظرہ کر لیں, میرے ساتھ آپ گراؤنڈوں میں لے آئیں, ٹھیک ہے, جس کو بھی پاکستان کے جتنے بھی تکڑے کرکٹ بورڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کا اپنا کلب نہیں ہے, کسی نے کبھی اپنے کلب کی سکروٹنی آرگنائز نہیں کرائی, کسی نے کبھی جا کے بچوں سے یہ نہیں پوچھا کہ یار آپ کے کیا مسائل ہیں, ہم آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. نیور. ہارون الرشید صاحب کی میں بات کرتا ہوں, میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ہارون الرشید صاحب نے کبھی اپنے کلب کی سکروٹنی نہیں کرائی ہوگی. ندیم خان صاحب ہیں, ندیم خان صاحب نے کبھی اپنے کلب کی سکروٹنی نہیں کرائی ہوگی. انہوں نے کراچی میں ایک کلب کی 10 سے 12 سال کپتانی کی. آج بھی پاکستان میں اگر کرکٹ زندہ ہے تو یہ جو رضاکار آرگنائزرز ہیں, جو مفت میں کام کر رہے ہیں, جو آپ سے سیلری نہیں لیتے, یہ ان کے بہاف پہ زندہ ہے. اور اگر آپ ان پہ پابندیاں لگاتے چلے جائیں گے, ان کو کرکٹ سے دور کرتے چلے جائیں گے, تو پھر یہ بات آپ لکھ لیں میری یہ بات. اللہ آپ کی زندگی بھی کرے, اللہ ہماری زندگی بھی کرے. میں آپ کو 10 سال بعد دکھاؤں گا کہ آپ کے پاس نیچے پلیئر کوئی نہیں ہوگا. آپ کا حشر ہاکی سے بھی برا ہو گیا ہوگا. آج کیوں ہاکی پاکستان میں ختم ہو گئی؟ اولمپکس ہم لوگ جیتے, ورلڈ کپ جیتے, کون سا دنیا کا اعزاز ہے جو ہماری ہاکی کے پاس نہیں تھا؟ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم نے ہاکی میں کلب کو ختم کر دیا. جیسے جیسے ہاکی گراس روٹ لیول پہ اس کا کلب ختم ہوتا گیا, ہاکی ختم ہوتی گئی, اور آج ہماری ہاکی کہاں پہ چلی گئی ہے؟ سیم ایز یہ کرکٹ کا حشر ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کسی آرگنائزرز نے سپورٹس کو خراب نہیں کیا. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جناب آرگنائزرز جی پیسے لیتے ہیں, یہ جی کلبوں میں چندے لیے جاتے ہیں, چاہے وہ ہاکی ہے چاہے وہ کرکٹ ہے. آپ میرے ساتھ سروے کر لیں پورے پاکستان میں, شاید 3 سے 5% ہوں گے جو ریگولرلی اپنے ممبر سے چندہ لیتے ہیں. 95% کلب بالکل 1 روپیہ چندہ نہیں لیتے اپنے بچوں سے.
فری میں ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کہاں پہ مسائل ہیں. مسائل آرگنائزر لیول پہ نہیں ہیں, مسائل گورنمنٹ لیول پہ ہیں. میں جب جس اسکول میں نے ایجوکیشن کا آغاز کیا قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد, جب میں نے اپنی ایجوکیشن کا آغاز کیا 6 کلاس سے, تب ہوتا تھا جو بچہ حافظ قرآن پاک ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ 5ویں کا امتحان دیتا تھا اور 6ٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو جاتا تھا. تو میں جس اسکول میں گیا وہ گورنمنٹ کا اسکول تھا, گورنمنٹ کا میرے ملت ہائی اسکول, بہت بڑا اسکول تھا رحیم یار خان کا. اس وقت کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں تھا ہمارے رحیم یار خان میں. حافظ صاحب اس اسکول کا اپنا کرکٹ کا گراؤنڈ تھا, اپنا ہاکی کا گراؤنڈ تھا, فٹ بال کا الگ گراؤنڈ تھا, انڈور گیمز کے لیے پورا ایک ہال موجود تھا. اور رحیم یار خان میں ہمارے جو 5 گورنمنٹ کے اسکول تھے سب ایسے ہی تھے, سب کے پاس انڈیپینڈنٹ گراؤنڈز تھے اور وہاں پہ باقاعدہ کرکٹ ہوتی تھی. دین آئی وینٹ ٹو, پھر آرمی پبلک اسکول ہمارے بن گیا تو میں 7th میں وہاں پہ چلا گیا اور وہاں پہ وہ کمروں میں تعلیم ہوتی تھی اور چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. تو آج ہم جا رہے ہیں, چاہ رہے ہیں, ہم لوگ بنانا چاہ رہے ہیں انگریز کا انفراسٹرکچر. اللہ کے بندو, ہم لوگ انگریز کا بنایا ہوا انفراسٹرکچر قائم نہیں رکھ سکے. تو ہم نے نیا اس طرح کا کہاں سے بنا لینا, مجھے یہ بات بتائیں آپ. پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں حافظ صاحب, اب 90% سکول ایسے ہیں جن میں اسمبلی کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے. جس سکول میں میری بیٹیاں پڑھی ہیں, پڑھ رہی ہیں, یقین کریں وہاں پہ اسمبلی کنڈکٹ نہیں ہوتی ہے. اسکولوں میں ہم نے جی اینول ڈے کرانا ہے, آج ہمارا اسپورٹس ڈے ہے, آج ہمارا کلر ڈے ہے, آج ہمارا فلاں ڈے ہے, فلاں ڈے, وہ سارے اسٹیڈیم آگے یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس اپنے گراؤنڈ نہیں ہے, پلیئرس کہاں سے آئیں گے, مجھے ایک بات بتائیں. اور یہ تو بہت بڑی بات ہے کرکٹ بورڈ کو, تو ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے ان آرگنائزرز کو جو ان مشکل ترین حالات میں جب ہلکے سے ہلکا بال, بہت ہلکی کوالٹی کا بال بھی کرکٹ کا 500 سے کم کا نہیں آتا, ایسے وقت میں یہ لوگ کرکٹ زندہ رکھے ہوئے اپنے علاقوں میں, اور آپ کو ہٹائے گا اور 2 ٹنوں کے بعد آپ بن نہیں سکیں گے. نہیں بنے گے, ہم چھوڑ کے گھر چلے جائیں گے. ہمارا کوئی اس میں کوئی روٹی روزی تھوڑی ہے, ہم اپنے کاروبار کریں گے. یہ بات لکھ لیں, ہماری کسی آرگنائزر کی اس میں روٹی روزی بالکل نہیں ہے, نہ ہمیں سیلری ملتی ہے. جن کو سیلری ملتی ہے وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ان کو خراب کرنے کے لیے لگے. جب تک آپ ان لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, ان لوگوں کی عزت نہیں کریں گے, تو آپ, میں نے وہ بات 10 سال کی امید ہے نا جی کہ اللہ کرے نہ ہو, لیکن جہاں جو حالات ہیں ان حالات میں آپ نہیں سروائیو کر سکیں گے. میرے ایک رف اندازے کے مطابق جو کرکٹ نہیں ہوئی حافظ صاحب, تقریباً پاکستان کے جو بچے صرف ٹرائلز پہ آتے تھے, دے آر ایلیجیبل ٹو پارٹیسپیٹ ان دی ٹرائلز, وہ بچے لاکھوں کی تعداد میں ہیں. انڈر 13, انڈر 16, انڈر 19, لاکھوں کی تعداد میں, لاکھوں کی نہیں, میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا اس میں کوئی شک وہ نہیں ہے, اوور ایج جگہ ہو نہیں گئے ملتی. بچے, وہ اوور ایج ہو گئے بچے حافظ صاحب. ہمارا وہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ بچوں کا ایک جو ہمارا بنچ تھا وہ ڈرین ہو گیا ہوا ہے, وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اب ہم 1.5 سال کے بعد گراؤنڈ میں جائیں گے تو ہمارے پاس تو وہ انڈر 13 والے بچے, وہ انڈر 16 بھی کراس کر کے جا چکے ہوں, کہاں سے بچوں کو لے کے آئیں گے آپ. تو انکریجمنٹ ضروری ہے, آپ غیر ضروری پابندیاں نہ لگائیں, آپ بچوں کو کھیلنے کے مواقع دیں. جب بچے کھیلیں گے پہلے آپ اپنے پاس پہلے بچوں کو تو جمع کریں. آپ کے پاس جب بچے نہیں ہوں گے تو اس میں سے آپ بہترین کہاں سے تلاش کریں گے, آپ مجھے یہ بتائیں. پہلے آپ 1 لاکھ بچوں کو جمع کریں, ان میں سے بہترین کو چنیں. اگر آپ نے پہلے دن ہی 20 جمع کر لیے تو اسی میں سے بہترین چنیں گے نا. تو کیسے پھر ٹیلنٹ کہاں سے آئے گا, فروغ کہاں سے ہوگا, ایکسپینڈ کہاں سے ہوگی. جب جس دن یہ ڈویژنل سسٹم ختم ہوا ہے, ڈویژنل سسٹم جس دن ختم ہوا ہے 2002-2003 کی میں بات کر رہا ہوں حافظ صاحب, ریجنل سسٹم آیا ہے. وہ ایک ہی سسٹم تھا, ڈویژن کو ریجن کا نام دیا. اس وقت 10 ٹیمیں صرف پنجاب کی کھیل رہی تھی فرسٹ کلاس, 10 ٹیم کے پاس دیکھ لیں کیا ٹیلنٹ آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں آ رہا. اسی لیے آ رہا ہے, اسٹرکٹ سے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کا کرکٹ بورڈ کے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ انسلٹنگ ہے.
اپریشیٹ کریں ان لوگوں کو جو گھروں سے نکل کے 3 بجے جاتے ہیں اور گراؤنڈ تیار کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ کے لیے آپ کو ٹیلنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے وہاں پہ نیٹ پہ کھڑے ہو کے بچوں سے محنت کراتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, رحیم یار خان میں ایک گراؤنڈ مین تھا, 1000 kg کا رولر ایک آدمی کھینچ سکتا ہے؟ پانی ڈالے تو 15 ایک آدمی, وہ انہوں نے نکال دیے. انہوں نے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی نواب افتخار حسین ممدوٹ کے وقت سے لے کے نجم سیٹھی صاحب تک جتنے لوگ بھی آئے سب نے چینجز کی, لیکن بڑی تھوڑی چینجز, بڑی معمولی چینجز. کبھی سنگل لیگ کرا دی, کبھی ڈبل لیگ کرا دی, کبھی ڈپارٹمنٹ کی الگ سے کرا دی, اور کبھی انہوں نے ڈویژنز یا ریجنز کو الگ سے کھلا دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن انہوں نے تو ہمارا انفراسٹرکچر 72 سال کا انفراسٹرکچر ڈیمولش کر دیا, بالکل ختم, زیرو. بلکہ زیرو کی ویلیو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے زیرو کو آپ اس طرح کیلکولیٹ کریں کہ آپ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا پچھلے 22-23 سالوں سے جو کلب کا سٹیٹس تھا وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہی اس کو دیکھ رہا تھا. 70 سالوں میں ہوتا رہا وہ سارا ہی خراب تھا. 72 سالوں میں ہم لوگ ورلڈ کپ بھی جیت گئے, T20 بھی جیت گئے, انڈر 19 ورلڈ کپ بھی جیت گئے, اور آسٹریلیشیا کپ, نہرو کپ. ہماری اگر آپ ویکیپیڈیا پہ چلے جائیں اور جا کے صرف دیکھ لیں تو جس سیٹ اپ کو ہم لوگ لانا چاہ رہے ہیں, جس امپورٹڈ نظام کو ہم لوگ لانا چاہ رہے ہیں, حافظ صاحب اس نظام کے پاس صرف 2 فتوحات ہیں, ایک T20 ورلڈ کپ اور ایک ابھی 2019 میں عالمی ورلڈ کپ, وہ بھی متنازع ورلڈ کپ جس میں ہزاروں سوالات بعد میں اٹھائے گئے. انگلینڈ کے پاس وہ فتوحات ہیں. اور اگر آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں کہ انگلینڈ میں جو پہلی کلب کرکٹ ہوئی تھی, جو پہلا کلب بنا تھا وہ 1739 میں بنا تھا. 300 سال, 350 سال پہلے کی اگر آپ بات کر لیں تو مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم لوگوں نے تو 1953 میں کرکٹ شروع کی اور ہم لوگ 92 میں ورلڈ کپ جیت گئے. اور اسی دوران ہمارے ایک پلیئر نے فرسٹ کلاس میں, ظہیر آباد صاحب نے 100 سینچریاں بھی کر لی. تو آپ نے اس سارے نظام کو ایک دم سے ڈی ریل کر دیا اور پاکستان کے تمام آرگنائزرز کو آپ نے عدم تحفظ کا شکار بنا دیا. کیا آپ دیتے کیا ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں. آپ یہ جو ابھی لاسٹ تھا جو 20,000 روپے ایک دن کے ملتے تھے جب ٹیم نے میچ کھیلنا ہوتا, 20,000 ون ڈے کا ایک میچ ہوتا تھا. رحیم یار خان کی ٹیم نے لیا جانا ہوتا تھا, 690 کلومیٹر سفر کر کے 20 لڑکے جاتے تھے, 18 لڑکے جاتے تھے, اور اس کا 1,000 روپے کرایہ تھا ایک بچے کا جانے کا. اگر 15-17 رکنی ٹیم بھی ہو تو 34,000 روپے آپ کو صرف کرائے کے لیے چاہیے آنے جانے کا. اور کرکٹ بورڈ دے رہا تھا 20,000 پورا میچ کھیلنے. پھر آپ کو وہاں پہ ہوٹل پہ بھی رہنا ہے, بچوں کو ڈیلی الاؤنس بھی دینا ہے, بال بھی لینا. تو کیا یہ آرگنائزر اپنی جیب سے لگا رہے تھے؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب آرگنائزر پیسے نہیں. میں نے بتایا تھا کہ کروڑوں روپے کی بولیں ہیں یار, کروڑوں روپے کی بولیں ہیں. آپ سیالکوٹ جائیں, جا کے سروے کر لیں, صرف 3 پارٹیوں کے پاس چلے جائیں, سی اے کے پاس, ملک ذوالفقار صاحب کے پاس, اور احسان گلدماز آپ کے پاس. ان سے جا کے بیٹھ کے ایک دفعہ بات کر لیں, انہیں کہیں آپ نے پاکستان میں کتنے کروڑ روپے کی کرکٹ بالز بیچی ہیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ بولیں کہ کرکٹ بورڈ لیتا ہے؟ نہیں, وہ بولیں آرگنائزرز لیتے ہیں, جو ڈسٹرکٹ آرگنائزرز ہیں, سٹی آرگنائزرز ہیں, کلب آرگنائزرز ہیں, یہ لوگ لیتے ہیں. انہوں نے آگے وہ ایک ایسا کام بنا دیا ہے جس کا ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح